اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ مومن آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 66، 59 سے 66۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعة لآتیة لا ریب فیہا ولكن اکثر الناس لا یؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين۔ ارشاد پروردگار ہوا کہ جو آنکھوں والے ہیں اور جو اندھے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، ان کو اگر ان سے کمپیئر کیا جائے کہ جنہوں نے برے اعمال کیے تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ ارشاد ہوا کہ قلیلا ما تتذکرون، کہ تم میں کتنے کم ہیں وہ لوگ جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اب یہ لوگوں کے بیہیویئر کے اوپر جو پروردگار عالم کا تبصرہ ہے، ہم نے دیکھا کہ پہلے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے۔ یعنی اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ علم ہے نہیں اور فیصلے کرنے ہیں، کہ جس کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اور پیچھے کئی آیتوں کے اندر مذمت کی نظر سے دیکھا گیا کہ بغیر علم کے بحث کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو پروردگار عالم نے کہا، جو گزشتہ صفحے کی آخری آیت تھی کہ کم ہے تم میں سے وہ کہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، نصیحت قبول کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب زیادہ تر افراد وہ ہیں کہ جو نصیحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی علم آنے کے بعد بھی توجہ نہیں کر پاتے، اپنے دل میں اس بات کو نہیں بٹھا پاتے۔ اب جو اگلی بات ہے اس کے اندر بھی ایسا ہی ایک تبصرہ آ رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان الساعۃ لآتیۃ، کہ قیامت تو حتماً آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس پر ایمان نہیں رکھتی ہے۔ اب یہاں پیچھے سے آپ لنک کر لیجئے کہ اکثر کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے، جن کو پتہ ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی علمی اعتبار سے اگر غور کریں تو ان کے لیے چیز واضح ہو جائے گی، مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ قیامت کو مان لیں تو پھر دنیا کی بہت ساری عیاشیاں ہیں کہ جن کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تو وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، نصیحت بھی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخرت اپنی برباد کر لیتے ہیں۔ آگے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وقال ربکم، کہ تمہارے رب نے یہ کہا، ادعونی، کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا۔
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عن قریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلت اور حقارت کے ساتھ۔ اس آیت سے ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ پروردگار عالم کو اپنے بندوں کا دعا کرنا پسند ہے، اور جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا ہے، پروردگار عالم اسے متکبر سمجھتا ہے کہ گویا یہ پروردگار عالم کے مقابلے پر سرتابی کر رہا ہے۔ لہٰذا انسان کو خدا کی بارگاہ میں سرتاپا عجز و نیاز کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس کا بہترین ایک طریقہ کار خود نماز ہے۔ نماز کے اندر بھی دعا ہوتی ہے، مگر یہاں پر تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی انسان کو دعا کے اندر مشغول رہنا چاہیے، جیسا کہ معصومین علیہ السلام سے وارد کئی روایتوں کے اندر اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ جس کے اندر دعا کرنے کو بڑی عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر ہمیں ان دعاؤں کی قدر ہونی چاہیے کہ جو اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ظاہر اہل بیت کے پاس سارا سرمایہ پیغمبر اکرم کی میراث ہے، اس کے بعد پھر صحیفہ سجادیہ ہو، صحیفہ علویہ ہو، اسی طرح سے مفاتح الجنان، یہ جو دعاؤں کی کتابیں ہیں، دعائے کمیل، دعائے مشلول وغیرہ، ان کی ہمیں قدر ہوتی ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیسے عرض ادب کرنا ہے، یہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا اور سمجھایا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب یہ وعدہ کر لیا تو پھر اس کے بعد دعاؤں کے پورا نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم فقط اس آیت کے الفاظ ہی پر غور کر لیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں اس حوالے سے مل جاتی ہیں، اور وہ کیا؟ نمبر ایک، پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت کا حوالہ دیا ہے کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے، یعنی تمہارا پالنے والا، کہ مجھ سے دعا مانگو۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو تمہاری دعائیں ایسی ہوں گی کہ جن کا تمہاری تربیت سے تعلق ہوگا، کہ جس میں تمہارے لیے رشد ہے، تمہارے لیے پروان چڑھنا ہے، تمہارے لیے آگے بڑھنا ہے، وہ دعاؤں کی بات ہو رہی ہے کہ ان دعاؤں کی تمہارا رب پذیرائی کرے گا۔ مزید اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکم کا لفظ آیا ہے۔ لکم کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمہارے فائدے میں، استجب لکم، وہ دعائیں تمہاری کہ جو تمہارے فائدے میں ہیں، ان دعاؤں کو میں قبول کر لوں گا۔ یعنی اگر ایک انسان ہے وہ دعا مانگتا ہے اور دعا کرتے کرتے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، مثلا اپنی موت کی دعا مانگنے لگتا ہے، کئی مرتبہ اگر آپ دیکھیں کوسنے بچوں کو دے دیتے ہیں بہت سارے ماں باپ کہ خدا کرے کہ تو مرے، لیکن یہ جملہ جو ہے اس نے فرسٹریشن میں کہہ دیا یا جہالت کی وجہ سے کہہ دیا، خود اس سے بعد میں پوچھا جائے کہ کیا واقعاً وہ یہ دعا چاہتا ہے کہ قبول ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ دعا نہیں چاہتا۔ یہ غصے کے اندر ایک جملہ ہے جو بطور دعا اس کی زبان سے ادا ہو گیا ہے۔ تو پروردگار عالم اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے، رب ہے، کرم کرنے والا ہے، تو وہ ان دعاؤں کو انٹرٹین نہیں کرتا۔ آپ خود بھی یہی کرتے ہیں کہ جب آپ کے چھوٹے بچے آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز ان کے لیے نفع میں نہیں ہے، تو آپ ان دعاؤں کی بات یا ان ریکویسٹس کو یا ان خواہشات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کا بچہ ہے بخار میں تپ رہا ہے، گلا خراب ہے، انفیکشن ہوا ہے اور آئس کریم کی فرمائش کرے، تو کیا آپ اس کو، چاہے آپ کو بہت محبت ہے مگر کیا آپ اس کی یہ فرمائش پوری کریں گے؟ ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ وہ فرمائش کی جو واقعاً اس کے حق میں ہو، یعنی باوجود یہ کہ میرے لیے وسعت بھی ہے، مالی اعتبار سے میں افورڈ کر سکتا ہوں، گنجائش بھی ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بچے کے لیے یہ چیز فائدہ مند نہیں ہے، لہٰذا میں اس کی یہ فرمائش پوری نہیں کروں گا۔ تو پروردگار نے اپنی ربوبیت کا حوالہ دیا ہے، لکم کہا ہے، یعنی تمہارا رب یہ کہتا ہے، تمہاری پرورش، تمہاری تربیت میں جو چیزیں مؤثر ہوں گی ان کے بارے میں جو تم دعا مانگو گے۔ بہت سی چیزیں تو ویسے ہی ہم نے دے دی ہیں، یعنی زیرو پر انسان اس دنیا میں نہیں ہے، مگر اب بہت ساری چیزیں جو دعاؤں پر موقوف ہیں وہ پوری کی جائیں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ دعائیں وہ ہوں گی کہ جو تمہارے حق میں بہتر ہیں۔ اگر تم اپنی نادانی کی بنیاد پر، جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ بھی چکے کہ اکثر لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے، اگر وہ کوئی ایسی دعا مانگے تو پھر ظاہر ہے کہ خدا کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو دعائیں لکم کی فہرست میں نہیں آتی ہیں، علیکم کی فہرست میں آتی ہیں، ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ جو ہماری عبادت سے، میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں، یعنی کچھ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کو خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو جہنم میں داخل کیے جائیں گے، داخرین، ذلت و حقارت کے ساتھ۔
اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، رات کو قرار دیا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو قرار دیا دیکھنے والا، دن کو بنایا دیکھنے والا، یعنی اس کی روشنی میں تم دیکھ سکو اور اپنی چیزوں کا مشاہدہ کر سکو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ اپنے بندوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو شکر ادا نہیں کرتی، یعنی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں مگر نعمتوں سے استفادے کے باوجود شکر نعمت کی توفیق ان کو حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ اس کو پھر پیچھے سے ملا دیجئے کہ پہلے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت لا یعلمون، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ ارشاد ہوا قلیلا ما تتذکرون، کہ تم میں کم ہے کہ جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ لا یؤمنون، کہ جو ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پر کہہ دیا گیا کہ لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو شکر گزار بھی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں کی اکثریت علم بھی نہیں رکھتی، بھول جاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے اور شکر گزار نہیں ہیں۔ لوگوں میں کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو جانتے ہیں، یعنی علم رکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، نصیحت قبول کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور شکر گزار ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ معاملہ ہے، قلیل لوگوں کا یہ معاملہ ہے۔ تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اکثر افراد کے رائے کی بنیاد کے اوپر دین کے کسی مسئلے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اجماع کو اگر کوئی حجیت کے طور پر پیش کرتا ہے تو بہرحال ان آیتوں کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ دین خدا سے ملے گا، دین خدا کے نبی سے ملے گا، اور نبی کے بعد ان افراد سے ملے گا کہ جن کی تصدیق خود پیغمبر اکرم سے ہو گئی ہو کہ یہ معصوم ہے۔ جیسے پیغمبر اکرم کا مولا کے بارے میں یہ کہنا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ حدیث ثقلین میں اسی لیے سمجھایا گیا کہ اہل بیت اور قرآن کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان سے وابستہ رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ بہرحال پھر ایک دفعہ یہ تذکر اور یاد دہانی تھی اور غور کرنے کے لیے سامان تھا، مگر وہی والی بات کہ جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ قلیلا ما تتذکرون، تو یہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اب پروردگار عالم نے آگے مزید اپنا تعارف کروایا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، فأنا تؤفکون، تو تم کہاں منحرف ہو رہے ہو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح وہ منحرف ہوتے ہیں جو آیات خداوندی کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ ہی وہ ہے کہ جعل لکم الارض قرارا، کہ جس نے زمین کو مستقر قرار دیا، یعنی زمین کو ایسا بنایا کہ محل قیام قرار پا سکے، ورنہ زمین کی حرکت ہے۔ مگر آپ دیکھیے کہ حرکت کے باوجود کیا انسان اس حرکت کو اس طرح سے فیل کرتا ہے کہ جس کے بعد وہ اپنے کاموں کو منظم نہ کر سکے زمین کے اوپر؟ تو زمین حرکت بھی کر رہی ہے مگر اس کے باوجود انسان کے لیے محل قیام ہے۔ یہ خود پروردگار عالم کا ایک احسان ہے۔ وَسَمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو بنا بنایا، چھت بنایا، یعنی جب ہم اوپر دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے آسمان ایک چھت کی طرح سے موجود ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو اس نے تمہاری صورتیں بنائی، تمہیں شکل عطا کی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو تمہاری صورت بہت اچھی بنائی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق عطا کیا پاکیزہ چیزوں میں سے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، تمہارا پروردگار۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان مسلسل چند آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا۔ اللہ یہ ہے، زمین رات کی بات کی گئی، دن کی بات کی گئی، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ہر چیز کی خلقت کا ذکر کیا، کوئی اس کے سوا دوسرا خدا نہیں ہے، اس کی بات کی گئی۔ پھر زمین کے محل قیام ہونے کو بنایا گیا، آسمان کی بات کی گئی، صورت کے بارے میں بات کی گئی اور رزق کی بات کی گئی۔ پھر واپس کہا گیا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، تمہارا پروردگار۔ وتبارک اللہ رب العالمین، تو بابرکت ہے وہ اللہ کے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ فادعوہ، اسی کو پکارو، یعنی اس سے دعا مانگو۔ خدا کو خدا ماننا یہ ایک مسلمان، ایک موحد کی ذمہ داری ہے۔ خدا کے مقابلے میں اگر وہ کسی کو لے آیا، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے پرند ہو، کوئی بھی خدا کے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ مخلصین لہ الدین، پورے خلوص کے ساتھ دین میں، اطاعت میں اس سے دعا مانگی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ قل اے حبیب، آپ کہہ دیجئے
اب آپ نوٹ کیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، پورے خلوص سے اس کو پکارنا ہے، مگر کیا حبیب کو مائنس کر دیا گیا ہے؟ نہیں، حبیب ہی کو نمونہ عمل بنایا گیا ہے، لہٰذا یہ کہا گیا قل اے حبیب کہہ دیجئے، یعنی آپ کے ذریعے سے یہ پیغام میں دوسروں کو دینا چاہتا ہوں کہ انی نہیت کہ مجھے تو ممانعت ہوئی ہے، منع کیا گیا ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں، کہ اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اس کی اگر میں عبادت کروں تو اس سے مجھے روکا گیا ہے۔ پیغام میں ہی دے رہا ہوں، اس سے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب وہ تمام افراد اگر رسول اللہ کو پکار کر کہیں گے یا رسول اللہ مزید کچھ وضاحت کر دیجئے، تو نہ یہ حرام ہوگا نہ یہ بدعت ہوگا، بلکہ چونکہ پروردگار کی طرف سے مقرر ہیں لہٰذا ان کو پکارا بھی جا سکتا ہے، مگر خدا کے مقابلے پر نہیں، خدا کے نمائندے کے عنوان سے۔ تدعون من دون اللہ لما جاءن البینات، جبکہ میرے پاس بینات آ چکے ہیں، روشن دلیلیں آ چکی ہیں، من ربی اپنے رب کی طرف سے، یعنی مجھے منع کیا گیا ہے اللہ کو چھوڑ کر، جن کو تم پکارتے ہو ان کو پکارنے سے مجھے منع کیا گیا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ میں بار بار متوجہ کر رہا ہوں اللہ کو چھوڑ کر، اور پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھایا گیا کہ لما جاءن البینات من ربی، کہ جبکہ میرے پاس بینات آ چکے ہیں میرے رب کی طرف سے، یعنی روشن دلیلیں آ چکی ہیں، یعنی میں جان چکا ہوں، تو میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں کہ جو علم نہیں رکھتے، میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں کہ جو بھولنے والے ہیں، جو نصیحت حاصل نہیں کرتے، میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں کہ جو ایمان نہیں رکھتے، میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں کہ جو شکرانے نعمت ادا نہیں کرتے۔ لہذا پھر کیا سبب ہو سکتا ہے کہ میں پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک قرار دوں، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سر تسلیم خم کروں عالمین کے پالنے والے کے سامنے، یعنی میں اس کی اطاعت مطلقہ اس کا اعلان کرتا ہوں، اس کے سامنے سبمٹ کرتا ہوں، اس کے سامنے نیل ڈاؤن کرتا ہوں، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اسی کے سامنے اطاعت گزار ہوں۔ یہ آیت نمبر 66 کہ جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔